کرامتوں کو نہیں مانتے نا ان سے ایک بات کیا کرو, پانی سے 9 مہینے میں انسان بن جانا یہ کرامت نہیں ہے کیا؟ یہ منظر تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا, اس لیے سائنس نے اس کو ایکسپلین کیا ایکچولی یہ ہوتا ہے, پھر ایکچولی وہ ہوتا ہے. اگر نہ دیکھا ہوتا کبھی یہ منظر, اگر یہ منظر کبھی کسی سائنٹسٹ نے نہ دیکھا ہوتا, ہم سب کو اللہ ہمارا ماضی بھلا دیتا. فرض کر لو کوئی ایسا سافٹ ویئر آ گیا, کسی سائنسدان نے کمپیوٹر میں ڈالا, جس نے فون سنا وہ 10 سال سے پہلے زندگی اپنی بھول گیا, اور ساری دنیا کے سارے انسانوں نے وہ فون سن لیا. فرض کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, فرض کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. فرض کر لو کوئی ایسا وائرس آیا باہر سے جس کی وجہ سے ہم سب 10 سال سے پہلی زندگی بھول گئے کہ 10 سال پہلے ہم کیا تھے. اب سائنسدان جو نئے سرے سے غور کریں گے کہ انسان دنیا میں آیا کیسے. اب نئی نئی تھیوریز آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ کیا خیال ہے؟ اب ایک تھیوری آئے گی کہ یار ہم 10 سال سے پہلے کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن شاید ہم کروڑوں سال سے ہیں, ہم کروڑوں. اچھا کسی کو اب مرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا انہوں نے, فرض کرو موت بھی 10 سال کے لیے ڈیلے ہو جائے, تو کہیں گے یار ہم کروڑوں سال پہلے سے ہیں. اس وقت خدا کی قسم اگر کوئی پیغمبر آ کے یہ بتا دینا کہ تم ایسے تھے کہ پانی کا ایک قطرہ تھے جو ماں کے عورت کے رحم میں گیا, اور اس ایک قطرے نے 9 مہینے میں انسان بن کے باہر آیا, اور باہر جس دن آیا اسی دن ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. یہ کوئی پیغمبر دعویٰ کرے نا تو یہ سارے افلاطون پتہ ہے کیا کہیں گے؟ سائنس اس بات کو بالکل بھی نہیں مانتی. نہیں آئی سمجھ بات؟ سائنس نہیں مانتی اس بات کو جب تک کہ وہ جانوروں میں یہ عمل ہوتے ہوئے دیکھ نہیں لیں گے, جب تک جانوروں میں عمل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ لیں گے. اب کوئی مولوی ان کو بتائے بھائی اس پیغمبر کے برحق ہونے کے دلائل ہیں, یہ پیغمبر واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں, مان لو اس کے دلائل ہیں کہ یہ جو بات کرتے ہیں اپنی طرف سے نہیں, کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. تو اس پہ سائنسدان بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ پانی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بنا کیسے وہ ایسا پانی, اس کو بننے میں تو کروڑوں سال لگیں گے, تو کروڑوں سال میں بنا کیسے؟ ہم کہیں گے بھائی بنا کروڑوں سال میں نہیں ہے, مرد جو خوراک کھاتا ہے نا تو چند گھنٹوں یا چند دنوں میں اس سے اسپم بن جاتے ہیں. بھائی وہ پھر سیب پہ ریسرچ کریں گے, یار یہ سیب انار انگور سے اسپم کیسے بن جاتے ہیں؟ امپاسبل. بھائی نہیں یہ پاسبل ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ نبی کہہ رہے ہیں, کوئی بھی نہیں مانے گا. آخر میں آ کے ان کی گوٹ یہاں اٹکے گی, ابے بھائی اگر ہم ایسے پیدا ہوئے ہیں تو پیدا ہوتے کیا اتنے بڑے پیدا ہوئے تھے ہم ہیں بھائی؟ اگر اتنے بڑے نہیں اتنے چھوٹے پیدا ہوئے تھے تو کھایا کیا تھا؟ کیا بھائی جیسے پیدا ہوئے تھے نا, جس کے پیٹ نے جنم دیا. اچھا جانوروں میں بھی نہ دیکھا ہو یہ پروسیس, فرض کریں دنیا میں جانور ہی نہیں ہو, ورنہ تو جانور کو دیکھ کے اندازہ لگا لیں گے نا یار جو ان میں ہو رہا ہے تو ہم میں بھی وہی ہو رہا ہوگا. کیا خیال ہے؟ اب آپ کہیں گے کیا کیا فرض کروا رہے ہو؟ بھائی بات سمجھانے کے لیے کچھ بھی فرض کروانا پڑ سکتا ہے, کچھ بھی فرض کروانا پڑ سکتا ہے, لیکن یہ بات بالکل درست ہے. فرض کرو دنیا جانوروں سے ختم, صرف انسان ہے دنیا میں, اور ہم سب اپنا 10 سال سے پہلے کا حساب کتاب بھول گئے, اور 10 سال کے بعد کوئی انسان پیدا بھی نہیں ہوا, کبھی دیکھی بھی کوئی پروسیس ہی نہیں ہے. اب سائنسدان مختلف قسم کی تھیریز لے کر آئیں گے. خدا کی قسم ایک تھیری بھی یہ نہیں ہوگی کہ ایسے اسپم گیا ہے ماں کے رحم میں اور 9 مہینے میں پورا انسان بن کے اسی سے دماغ بنا, اسی سے دل بنا, اسی سے آنکھیں بنی, اسی سے ناک بنی, اسی سے کان بنے, اسی سے زبان بنی, اسی زبان میں چکھنے کے جو ہے وہ اتنے سارے اللہ تعالیٰ نے وہ لگا دیے, سینسر لگا دیے, اتنے سارے چکھنے کے جوائنٹ یہ ایسے ٹھک 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 کر کے, اور بن کس سے رہا ہے؟ ماں روٹی کھا رہی ہے, پراٹھا کھا رہی ہے, اس سے بھی بن رہا ہے, روٹی کھا رہی ہے, اس سے بھی بن رہا ہے, سیب کھا رہی ہے, اس سے بھی 70 بھائی بن رہے ہیں, اور دودھ پی رہی ہے, جو کھا رہی ہے بچے کی آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, ایک ایک انسٹرومنٹ اس سے تیار ہو رہا ہے. سائنسدان کہیں گے پورا بچہ تو دور کی بات, وہ کہیں گے ایک آنکھ بھی نہیں بن سکتی اس طریقے سے. کہ آنکھ ایسے نہیں بنتی, آنکھ کے لیے پہلے ایک لینس لانے پڑتے ہیں, دوسرے لینس لانے پڑتے ہیں, 2 ڈالنا پڑتا ہے, پھر پورا ایڈجسٹمنٹ ہے, اور پورے اسکیل کے ذریعے اس کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. اب 9 مہینے میں خود بخود کیسے ہو گیا؟ بھائی صاحب تمہیں سائنس وائنس کا کچھ بھی پتا نہیں ہے. سارے سائنسدان بیٹھ کے ایک نئی نئی تھیریز لے کر آئیں گے, بولیں گے ایکچولی ہوا یہ تھا کہ دھماکہ ہی ہوا ہوگا. کیا ہوا ہوگا؟ دھماکہ ہوا ہوگا, تو دھڑام سے کہیں سے آ کے گر گئے ہوں گے,
یا کروڑوں اربوں سال سے ہم ایوالو ہو کے کچھ ہو کے وہ آگے ہوں گے, اب ہم بھول گئے ماضی میں ہوا کیا تھا. یہ کوئی بھی نہیں, یہ بات مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ نے بھی لکھی ہے, یہ کوئی بھی نہیں مانے گا کہ منی سے 9 مہینے میں انسان بن کے آیا مارکیٹ میں. تو اس پہ سب سے پہلے سوال ہوگا بھائی اتنی جلدی بن کیسے گیا. دوسرا سوال ہوگا بنا تو پیدا ہوتے ہی کھانا کیا کھایا اس نے. تو ہم جواب میں یہ کہیں گے جی جیسے ہی پیدا ہوا تھا اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ بننا شروع. اگلا سوال ہوگا اس کمبخت کو پتہ کیسے چلا کہ دودھ مجھے یہاں سے ملے گا. ہم کہیں گے یہ سیکھ کے آیا تھا ماں کے پیٹ سے کہ یہاں سے دودھ ملے گا اور حلق میں ایسے اترے گا. اچھا یہ بتاؤ پھر وہ دودھ ہی کیوں بنا, چائے کیوں نہیں بن گئی ہے بھائی, پانی کیوں نہیں آ گیا. اتنا عجیب و غریب اتفاق کہ بچے کو دودھ چاہیے تو دودھ ہی آیا. یہ تو بھائی کسی کی پلاننگ ہے, اور پلاننگ کو مانتے نہیں سائنسدان کہ کسی نے کوئی پلاننگ کی ہے. کیا خیال ہے, ہر چیز کو انہوں نے ڈالنا ہے کہ نہیں کچھ یوں ہوا تو پھر یوں ہوا. یہ کسی کی پلاننگ, کوئی پلانر کہاں ہے, پھر پلانر دکھاؤ. کوئی پلانر تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. سائنس تو بھائی اس کو مانتی ہے جو نظر آئے. جمشید کو مانتی ہے جمشید نظر آ رہا ہے, غفار نظر نہیں آ رہا تو غفار کو مانے گی. سائنس میں خدا نہیں ہے, خدا نظر نہیں آتا. تو ایکچولی یہ مولویوں کی مذہبی کی پرانی سڑی ہوئی باتیں ہیں, اساطیر الاولین ہے. بھائی سائنس مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے, مولویوں کی طرح جنت جہنم کی ہوائی باتوں پر مبنی بولو نہیں. اس لیے سائنس پڑھا کرو, یہ مولویوں کے بیانات میں مت بیٹھا کرو. خاص طور پہ وہ مولوی ہے جن کم بختوں کے 18 19 بچے لے کے گھوم رہے ہیں, تو ویسے ان کو سائنس کا کچھ نہیں پتا. ایسے دقیانوس قسم کے مولانا جو 4 بیوی اور 19 خدا کے قوم پہ رحم کرو, قوم پہ. ایسی باتیں میرے خلاف کمنٹس میں لوگ لکھ رہے ہوتے, یہ مولوی ہے یہ. ابے سائنس سے پوچھا کرو, سائنس. پاگل کے بچوں, آپ کو نہیں کہہ رہا, وہ ان کمنٹس والوں کو کہہ رہا ہوں. سائنس سے 19 بچوں کا پوچھ لو, سائنس کہے گی بچے زیادہ ہونے چاہیے. تمہیں تو کم بختوں نا سائنس کا پتا ہے. سائنس کہتی ہے عورت کو پیدا بنایا اس حساب سے کیا, ڈیزائن قدرت نے اس حساب سے کیا کہ وہ اولاد کو جنے. اس کا اولاد جننا نیچرل ہے, اولاد کو روکنا نیچرل نہیں ہے. تم تو خدا کی بغاوت میں سائنسی اصول بھی توڑنا شروع کر دیا تم لوگوں نے. سائنس کہتی ہے, سائنسدان کہتے ہیں, ماہرین کہتے ہیں گروتھ ریشو جتنا ہونا چاہیے وہ ہے نہیں. یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے, بچوں کی تعداد خطرناک حد تک دنیا میں کم ہو گئی ہے, جس کے آگے سائیڈ افیکٹ خطرناک حد تک ظاہر ہونے والے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کون کہہ رہا ہے, یونائٹڈ نیشن کہہ رہی. ہاں آپ کے حکمران کبھی یہ بات نہیں کریں گے, یہاں کے جو صحافی ہیں وہ نہیں کریں گے, اس لیے کہ ان کو اسی چیز کے پیسے ملتے ہیں کہ ان کمبختوں کی نسل روکو. اس لیے کہ ہماری بھی گر رہی ہے تو ان کی بڑھے گی تو حکومت تو پھر یہ لوگ کریں گے. لیکن بین الاقوامی سطح پہ جو تحریکیں چل رہی ہے وہ اولاد گرانے کی نہیں, اولاد بڑھانے کی چل رہی ہیں کہ خطرناک حد تک ریشو گر گیا ہے. ایک انڈیا کا ایک بڑا اسکالر ہے, مشہور آدمی ہے, اس کی ایک رپورٹ آئی تھی, ہے وہ ہندو اور بڑی زبردست رپورٹس دیتا ہے وہ پورے ریفرنسز کے ساتھ, کہ کووڈ میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں نا, اس سے بڑا دنیا کے لیے مسئلہ یہ ہوگا جو بچوں کی پیدائش کم ہو گئی ہے, کیونکہ اس سے آبادی کو اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا گروتھ ریشو گرنے سے نقصان ہو رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اس لیے کم بختوں کو نہ سائنس کا پتا, مذہب کا تو ویسے ہی پتا نہیں ہے.